السلام علیکم. تو میرا نام ہے تحریم ناز. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہم حاضر ہیں حاصل کی 6 ایپیسوڈ لے کے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اے لیولز کے امتحانات کے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھا جب پاکستان سے درشی کا فون آیا تھا. اس نے اس کی سیٹ بک کروا کر اسے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا. حدید اس کے لہجے سے کھٹکا. اس کے اصرار پر بھی درشی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا. تم پاکستان آ جاؤ پھر تم سے بات ہوگی. وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی. ممی پاپا تو ٹھیک ہیں؟ اس کے دل میں اچانک ایک خدشہ ابھرا تھا. ہاں وہ ٹھیک ہیں, بس تم اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ. درشی نے فون بند کر دیا تھا. حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پر کال کی تھی مگر موبائل آف تھا. پھر اس نے وقفے سے انہیں کئی بار کال کی تھی. ہر بار موبائل آف ملا تھا. اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا. اس نے درشی کو کال کی تھی. تمہارے پاپا کی طبیعت خراب ہے, وہ ہاسپٹل میں ہیں, اس لیے موبائل آف ہے. درشی نے اس کے اصرار پر بتایا تھا. پاپا کو کیا ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کیا ہے. تم فوراً آ جاؤ. انہوں نے ایک بار پھر فون بند کر دیا تھا. جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا. اس کی چھٹی حس اسے کسی بات سے خبردار کر رہی تھی. درشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے تھے. تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے. انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں. ان کی حالت بہت خراب ہے. ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں. درشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا تھا. وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا. یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے درشی سے کہا تھا. اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی. درشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی. چند لمحوں بعد بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا. حدید میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں. میں بلال علی کی طرح ظالم اور خودغرض نہیں ہوں. تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی اور اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے. تمہاری دونوں پھپھو بھی اس کے ساتھ دے رہی ہیں. وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں. درشی اب زاروں قطار رو رہی تھی. تم میرا واحد سہارا ہو. میرا خیال تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے مگر تم بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہو جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ اپنا سر پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا. باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اگر اس کے لیے ایک شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بڑا شوق تھا. اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا. یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی. اور اب کیا؟ اب ممی نے؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا تھا. درشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی. گاڑی کو ہاسپٹل لے چلیں. اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا تھا. ICU کے شیشے سے اس نے پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا. وہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا. اس نے اپنے باپ کو پچھلے بہت سے سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. وہ گلاس روڈ پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھتا رہا تھا. اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑا تھا. اس کی بڑی پھپھو روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی. دیکھ لو حدید, تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اس نے انہیں کہتے سنا تھا. وہ کوئی جواب نہیں دے سکا. وہ کچھ کہنا چاہتا بھی نہیں تھا. بہت فاصلے پر بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا. اس کے دوسری پھپھو, ان کے شوہر اور کچھ اور لوگ, وہ سب شاید اس کے پاس آنا چاہتے تھے. وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا. بڑی پھپھو کو خود سے الگ کر کے وہ ICU کے اندر داخل ہو گیا تھا. بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا. وہ ریسپیریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے. وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر ان کے پاس اس طرح کھڑا رہا تھا. کچھ ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے تھے اور ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی تھی. کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ حدید نے خود کو کہتے سنا تھا. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں اس سے کہا تھا. اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا. گاڈ, اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا. میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا. اس کی آواز بھرا گئی تھی. ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت تھپتھپائی تھی اور اسے لے کر ICU سے باہر آ گیا تھا. وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا. درشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی. بلال علی کیسا ہے؟ اس نے حدید کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں. گھر پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہا تھا. اس نے درشی سے کوئی بات نہیں کی تھی. درشی بے چین ہو گئی تھی. ممی, میں بہت تھک گیا ہوں. مجھے کچھ دیر سونے دیں. میں ابھی
کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی درشی سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیزیں صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اور اس میں ایک میرے پاپا کی زندگی بھی ہے۔ میں یہ چیز خدا سے ہی مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپیٹ پر جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے زندگی میں کبھی اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا جس طرح اس رات اس نے اپنے پاپا کی زندگی مانگی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، اور مجھے تم سے اور اپنے پیغمبر سے بہت محبت بھی ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تم مجھے اسی طرح مایوس کر دو گے جس طرح تم مجھے بچپن سے کرتے آ رہے ہو؟ اگر میرا باپ کو زندگی مل جائے تو میں تم سے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکارتا رہا، وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے، کبھی کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح 4 بجے ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ فون ریسیو کیا تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے اطلاع دی تھی، آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ کیا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے خدا سے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانے دے دیتا ہے، اور مجھے اس نے بھیک میں بھی کچھ نہیں دیا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے طے کیا تھا اور فون کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ 23-32 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ حدید کی پھپھو کے ساتھ آئی تھی، اور درشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ بلال علی کی زندگی میں اس شادی پر اس کا رد عمل شاید کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سویم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کی دونوں پھوپھیاں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ درشی ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ درشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسے ہی بلال علی کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور سویم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی اور حدید کی پھوپھوؤں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ درشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین پر بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہی تھی، اور اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ بما حدید کی پھوپھو کی درشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے اور اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ درشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، اور خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ دوسری طرف باقی سب لوگ بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کی بہت سے حصے کر دیے تھے۔ کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے، اور کچھ رقم اپنے ملازموں کے، لیکن انہوں نے درشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی درشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی درشی کی ملکیت میں تھی، یا ان دونوں کے نام تھی یا پھر درشی کے نام تھی۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اپنی وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھیں، اور یہ سب درشی کو سیخ پا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن پولیس ضمانت ختم ہونے پر انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کے میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعات و شواہد بہت مضبوط تھے۔ درشی کے ماں باپ اور حدید نے
یہ گرفتاری رکوانے اور بعد میں انہیں رہا کروانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے درشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں درشی کو سزا دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ درشی کے مجرم ثابت ہو جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کی مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی، فار گاڈ سیک حدید، مجھے یہاں سے نکال لو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی اور حدید بے بسی سے اسے تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار درشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ درشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر چھاپا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا، وہ اسے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقوم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگ نہیں، خدا کر رہا ہے، وہ ہر نئی پریشانی پر سوچتا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک درشی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں درشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اس بار پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ سلاخوں کے اس پار وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے، اس سے کیا کہے۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، اور درشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، مگر وہ آپ کے شوہر تھے، آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے درشی کی آنکھوں میں پانی امٹتے دیکھا تھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی۔ میں نے تو بس آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں تو ان سے طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کے بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے وہ بلند آواز میں چلایا تھا؟ میں اس کو قتل نہ کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھ کو بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ حدید، ہاں آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کہیں کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھجی تک نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورتوں کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی پتہ نہیں۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنا گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر دیکھیں لوگ آپ کو کتنی عزت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سی قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں کس عذاب سے گزرتا ہوں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کی، نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ 2 اور انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ کو ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا درشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو ایک دم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ یہ پلانڈ مرڈر تھا۔ اگر کسی طرح پھانسی نہیں ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر بلال علی کے ورثاء انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ، اور یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں۔ شاید وہ وکیل نے اسے بتایا تھا اور وہ مایوسی سے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے بھی محروم ہونا نہیں چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے انداز میں درشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشر اور ماسک کے ذریعے چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر نمایاں تھیں۔ پیڈیکیور اور مینیکیور سے محروم، ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے اور گندے تھے۔
اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کنگھی بھی نہیں کی تھی. ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کروانے والی کے کپڑے ملگچھے اور مسلے ہوئے تھے. حدید نے کبھی درشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا اور اب اسے اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی. کیا اسے مقافات عمل کہا جا سکتا تھا؟ اس نے سوچا تھا. مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہیں، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں. وہ مزمل آواز میں اسے بتا رہی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دینے لگا تھا. سزا معاف کروانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھیں. ان لوگوں میں سے کوئی بھی درشی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا. اب صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتا ہے یا عمر قید کی. مقدمے کے فیصلے سے ایک رات پہلے وہ پھر بہت عرصے کے بعد خدا کے سامنے درشی کے لیے گڑگڑایا تھا. اس بار تو تم میری دعا سن لو، اس بار تو میرا ہاتھ نہ جھٹکو، پاپا کے لیے نہیں تو ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا قبول کر لو. کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو. اے خدا، میں تو مسلم ہوں. اے خدا کا ماننے والا ہوں اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں. ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کی دعا تو تم رد نہیں کرتے. میرے پاس یہ آخری رشتہ رہ گیا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے رہوں گا؟ کیسے جیوں گا؟ خدا، اس بار تو مجھ پر رحم کرنا. اس بار تو مجھے مایوس مت کرو. میں تیرے سب سے عزیز پیغمبر کا ماننے والا ہوں. تو میرے لیے ان کے لیے ہی مجھے معاف کر دینا. میری آزمائش ختم کر دینا. میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا. اپنے پیغمبر کی امت کو تو مایوس نہیں کرتا. ان کی دعائیں تو ضرور سن لیتا ہے. میں بھی ان کی امت میں سے ہوں. میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھ کو مایوس مت کر. تو آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.